السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 57 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا۔ اے ایمان والو، نہ پکڑو تم ان لوگوں کو یا نہ بناؤ تم ان لوگوں کو جو پکڑتے ہیں تمہارے دین کو کھیل اور تماشا۔ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، والکفار اولیاء، اور نہ پکڑو تم کافروں کو دوست۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ اگر ہم اس کا محاورہ ترجمہ کریں تو اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اے ایمان والے لوگو، نہ بناؤ تم دوست ان لوگوں کو جو تمہارے دین کو کھیل اور تماشا سمجھتے ہیں، ان لوگوں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی اور جو کافر ہیں۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم اذان دیتے ہو نماز کے لیے، نادیتم بلاتے ہو یا اذان دیتے ہو نماز کے لیے، اتخذوها ہزوا، تو وہ اس کو مذاق کا نشانہ بنا لیتے ہیں، ولعبا، اور کھیلتے ہیں، یعنی کھیل اور تماشا بنا لیتے ہیں۔ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں کرتی۔ تو ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ دوستی بنانے سے منع کیا ہے جو ہمارے دین کے کسی بھی فعل کا مذاق اڑائیں، داڑھی کا مذاق اڑائیں، اونچی شلوار کا مذاق اڑائیں، نماز کے لیے دکان بند کرنے کا مذاق اڑائیں، اور نماز کے لیے گھر کے کاروبار کو روک دینے کا مذاق اڑائیں، اور اسی طرح عورت کے پردے کا مذاق اڑائیں، سادگی کا مذاق اڑائیں، سر کے اوپر دوپٹہ اڑا ہوا دیکھیں تو اس کو مذاق کریں۔ دین کے کسی بھی فعل پر جو شخص کسی کا مذاق اڑاتا ہے وہ دراصل اللہ کا مذاق اڑاتا ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ، مرد ہو یا عورت، اس کے ساتھ دوستی قائم کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی سے منع کیا ہے، اور ایسا کرنے والوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب بندہ حد سے متجاوز ہوتا ہے تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی مدینے میں ایک ایسا منافق شخص تھا جو مسلمانوں کی اذان کا مذاق اڑاتا۔ جب بھی اذان ہوتی تو کہتا کہ اللہ ان کو جلا دے، یہ یعنی شور کرتے ہیں یا کوئی اس طرح کے لفظ کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک لڑکی جو آگ لینے کی غرض سے ان کے گھر میں آئی، کیونکہ ان دنوں لکڑیوں کی آگ ہوتی تھی، لوگ جلتی ہوئی لکڑی ایک دوسرے سے لے لیا کرتے تھے، تو وہ آگ لینے کے لیے جب ان کے گھر آئی تو اس کی کوئی چنگاڑی ان کے بستر پر گر گئی، جس کا کسی کو بھی پتہ نہ چل سکا، اور اس چنگاڑی نے پورے گھر کو جلا کر رکھ دیا۔ یعنی وہ ان کے لیے جلنے کی بد دعا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو جلا دیا۔ اس طرح کے اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں، ہوتے کہیں کہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت متحمل ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو لمبی چھوٹ دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں یہ لوگ نہیں بچ سکتے۔ تو فرمایا کہ یہ ان کی بے عقلی کی علامت ہے کہ یہ دین کے جو شعار ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بہرحال تم ان کے ساتھ دوستی نہ بناؤ۔ اگلی آیت میں فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ، اے اہل کتاب، هَلْ تَنْقِمُونَ، جب ایک ہی آیت میں حل کے بعد الا آ جاتا ہے تو وہ حل استفہام کا معنی نہیں دیتا بلکہ نفی کا معنی دیتا ہے، یعنی ایک ہی آیت میں حل آ جائے یا ما آ جائے
تو اس کے بعد الا آ جائے تو اس کا معنی نفی میں ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں اس طرح پڑھیں گے کہ اے اہل کتاب، نہیں بدلہ لیتے تم، نہیں انتقام لیتے تم ہم سے، مگر اس بات کا ان آمنا باللہ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، وما انزل الینا اور اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو ہم پر اتاری گئی ہے، وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون اور ان کتابوں کو ہم یقینی طور پر سچا سمجھتے ہیں، ہم ان پر ایمان لائے ہیں، انزل من قبل جو قرآن مجید سے پہلے اتاری گئی ہیں، اور بے شک تم میں سے اکثر فاسق ہیں، یعنی اصل بات یہ ہے کہ تمہاری اکثریت فاسقوں کی ہے۔ ہم تو تمہاری کتابوں کو سچا سمجھتے ہیں، لیکن تم ہماری کتاب کو سچا نہیں سمجھتے اور اس پر ایمان نہیں لاتے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، هَلْ أُنَبِّئُكُمْ کیا میں تمہیں خبر دوں، بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً اس سے بھی بری چیز کی، ثواب کے لحاظ سے اس سے بھی بری چیز کی اللہ کے نزدیک، یعنی ایک ایسی بات بتاؤں جو اللہ کے نزدیک بہت ہی بری ہے، کہ تم جو مذاق اڑاتے ہو اس کا انجام اس مذاق اڑانے سے بھی زیادہ برا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وہ شخص جس پہ اللہ نے لعنت کی اور اس کے اوپر اللہ کا غضب ہوا، اور وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ اور اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ان میں بندر اور خنزیر، وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ اور شیطانوں کے پجاری، شیطانوں کی عبادت کرنے والے، اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل یہ لوگ بہت برے مرتبے والے ہیں، بری جگہ والے ہیں، اور یہ سیدھی راہ سے بھی بہت ہی گمراہ ہیں۔ یعنی تم لوگ ہم سے ایمان لانے کا انتقام لیتے ہو کہ ہمیں طرح طرح سے تنگ کرتے ہو۔ یہودیوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی، بہت طرح سے یہ مسلمانوں کو ستاتے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر قاتلانہ حملے کی بہت سی کوششیں انہوں نے کی، حتیٰ کہ جب خیبر فتح ہوا تو نبی علیہ السلام کو ایک بکری کا پکا ہوا گوشت تحفے میں دیا گیا۔ جب آپ کھانے لگے تو اس بوٹی کے اندر سے آواز آئی کہ انا مسموم انا مسموم میں زہریلی ہوں، مجھے نہ کھایا جائے۔ آپ کے لقمہ لینے سے پہلے جن صحابہ کرام نے لقمے لے لیے تھے ان کا نقصان بھی ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس لقمے کا کچھ حصہ جو کھا لیا تھا، اس زہر کا اثر نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر وفات تک رہا، اور آپ وفات سے پہلے جو بیمار ہوئے، بخار کی کیفیت ہوئی، اس میں آپ فرماتے تھے کہ اس زہر نے میرے گلے کو ابھی بھی تنگ کیا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان یہودیوں کو بلا کر پوچھا کہ تم لوگوں کو ایسا کرنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ تو وہ کہنے لگے یہ وہ لوگ تھے جن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50% پیداوار کا معاہدہ کیا ہوا تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ زہر اس لیے ملایا تھا کہ اگر آپ جھوٹے ہیں نعوذ باللہ تو ہماری جان چھوٹ جائے گی، اگر آپ سچے ہیں تو آپ بچ جائیں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معجزہ تھا کہ ان بوٹیوں نے بول کر بتا دیا۔ لیکن قابل غور ہے یہ بات کہ کس طرح کی سازشیں یہ نبی علیہ السلام کے خلاف کرتے تھے، پھر مسلمانوں کے خلاف کرتے تھے، اور مسلمانوں کے دین پر بھی حملے کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ بدترین لوگ کون ہیں؟ وہ جن پہ اللہ نے لعنت کی۔ یقینی بات ہے کہ یہ یہودی ہیں، یہودیوں کے اوپر ان کے نبیوں کی زبان پر سے بھی لعنت کی گئی۔ وغضب اللہ علیہ اور ان پر اللہ کا غضب ہوا۔ ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ غیر المغضوب علیہم، کہ اللہ جن پر غضب کیا گیا ہے ان کے رستے سے ہمیں بچا۔ تو مغضوب علیہ یہودی ہیں، تو فرمایا کہ یہ بدترین لوگ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں بدل دیا۔ وعبد الطاغوت ان لوگوں نے گائے کی پوجا کی، یعنی ایسے بدترین یہ لوگ ہیں
کہ کتاب ملنے کے بعد، نبی آنے کے بعد بھی ایسے ایسے بڑے جرائم ان کے اندر پیدا ہوئے۔ اولئک شر مکانہ، یہ بدترین جگہ والے ہیں، واضل یعنی سیدھی راہ سے بہت ہی بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، یہ لوگ کفر لے کر ہی اسلام میں داخل ہوئے اور کفر کے ساتھ ہی نکل گئے، یعنی ان کو اسلام نے کوئی فائدہ نہیں دیا، کوئی نفع نہیں دیا، کیونکہ ان کے دل ایمان کے لیے خالص ہی نہیں تھے، بلکہ یہ کفر لے کے آئے اور کفر دلوں کے اندر چھپا کر ہی رہے۔ یہ منافقین ہیں، یہودیوں میں سے جو منافق بنے یا دیگر جو لوگ منافق بنے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دل کی کیفیت کو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ ان لوگوں کی ظاہری علامات کیا ہیں؟ فرمایا کہ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ ان کی ظاہری علامت میں سے ایک علامت یہ ہے، وَتَرَى، اور آپ دیکھتے ہیں ان میں سے اکثر کو، یسارعون فی الاسم والعدوان، کہ وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں گناہ اور زیادتی کے کاموں میں، یعنی گناہ کے کام کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، لوگوں کا حق کھاتے ہیں، سود لے کر لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یہ دو برائیاں ان کی ذکر کی گئیں۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور ان کے حرام کھانے میں یہ بڑھتے جاتے ہیں، یعنی دن بدن حرام طریقے سے لوگوں کا مال کھانے کے نئی نئی شکلیں نکال کے نت نئے طریقوں سے یہ لوگوں کا مال کھاتے جاتے ہیں۔ یہ تین بڑی بڑی برائیاں ان کی یہاں ذکر کی گئی ہیں۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ضرور بہت بری چیز ہے جس پر یہ عمل کر رہے ہیں۔ یعنی اگر یہ تینوں چیزیں کسی مسلمان کے اندر آج بھی ہوں گی تو وہ اللہ کے نزدیک برے عمل کرنے والا ہے۔ گناہ میں بڑھتے جانا، گناہ کے کام کو بہت جلدی کر لینا، آسانی سے کرنا، خوشی سے کرنا، اور ظلم اور زیادتی میں ہاتھ پیچھے نہ رکھنا، اور حرام کھانا، یعنی حرام میں سود بھی آ جاتا ہے، رشوت بھی آ جاتی ہے۔ اگر کوئی کسی دکان پہ کام کرتا ہے، کسی کارخانے میں، فیکٹری میں، وہاں سے جو مال چرائے گا وہ بھی آ جاتا ہے۔ پھر اگر ایک شخص اپنا ہی مال کھاتا ہے لیکن فرضی نماز چھوڑ کے کاروبار کرتا ہے تو اس کا کاروبار، اس کا جو اس نے کمائی کی ہے وہ بھی حرام کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو وہ لوگ جو آج بھی کہنے میں مسلمان ہیں لیکن ان کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں تو اللہ ان کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ ان کا عمل بہت ہی برا ہے۔ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ، ان کو کیوں نہ منع کیا عبادت گزاروں نے، والاحبار اور علماء نے، عن قولہم الاسم واکلہم السحت، ان کے گناہ کی باتیں کرنے سے کیوں نہ منع کیا اور ان کے حرام کھانے سے کیوں نہ منع کیا۔ لبئس ما کانوا یصنعون، ضرور بہت برا ہے جو وہ کرتے رہے، یعنی جو لوگ صاحب علم تھے، جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ کام کرنے گناہ ہیں، لیکن انہوں نے اپنے ان ساتھیوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو ایسا کرنے سے نہیں روکا، تو ان کا بھی یہ فعل اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت برا ہے۔ کیونکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور فوقیت کی ایک بہت بڑی وجہ ہی یہ ہے کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ یہ لوگ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص برائی سے کسی دوسرے کو نہیں روکے گا اور نیکی کا حکم نہیں دے گا، بلکہ یہ کہے گا کہ اس کے عمل اس کے ساتھ میرے ساتھ، تو اللہ کے نزدیک اس کی کارکردگی بھی اچھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بھی شخص صاحب علم ہو، صاحب علم کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے پاس کوئی ڈگری ہو، کوئی سند ہو، جس کو مسائل کا پتہ ہے وہ صاحب علم ہے، اگر وہ دوسرے کو نہیں روکتا تو اس کی یہ کارکردگی بہت بری ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اچھے طریقے سے یہ کسی گناہ کرنے والے کو گناہ سے روکے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور برائی ذکر کی، فرمایا کہ اور یہودیوں نے کہا ید اللہ مغلولہ،
اللہ کا ہاتھ تنگ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ اللہ کو قرض حسنہ کون دے گا۔ قرض حسنہ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کو آسمان پر کسی قرض کی ضرورت ہے۔ قرض حسنہ صدقہ خیرات کو کہا گیا، اور اس پر قرض کا لفظ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بولا کہ جس طرح اچھے لوگ قرض واپس کر دیتے ہیں، تو اللہ سے اچھا اور کون ہو سکتا ہے کہ جب تم اللہ کی رضا کے لیے کسی بہن بھائی کی عزیز کی مدد کرو گے، اللہ اتنا اور دے دے گا۔ تو یہودیوں نے آگے سے یہ بات بنائی کہ اللہ کا ہاتھ تنگ ہو گیا، حالانکہ اللہ کو تو ہم دیتے ہی نہیں ہیں، جو بھی دیتے ہیں انسانوں کو دیتے ہیں، تو یہ بات تو بنتی نہیں تھی۔ لیکن انہوں نے یہ بات کہی ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ کا ہاتھ تنگ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ تنگ ہو گئے، ولعنوا بما قالوا، اور ان کے اوپر لعنت کر دی گئی اس وجہ سے جو انہوں نے کہا، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، ينفق کیف یشاء، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے خرچ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے دونوں ہی ہاتھ یمین ہیں، دائیں ہیں۔ دایاں ہاتھ برکت والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دائیں ہاتھ میں قوت بھی زیادہ رکھی ہے، تو اسی طرح دائیں ہاتھ سے اچھے کام کرنے کا نبی علیہ السلام نے حکم بھی دیا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کے دونوں ہی ہاتھ یمین ہیں، یعنی دونوں ہاتھ ہی بابرکت ہیں، اللہ کا کوئی بھی ہاتھ برکت سے خالی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے تو دونوں ہی ہاتھ کھلے ہیں، بابرکت ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ یہاں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ہمارے بھی بعض لوگ ہنسی مذاق میں، بعض خوش طبعی سمجھتے ہوئے، بے تکلفی کے ساتھ، یا اپنی جہالت کی وجہ سے، یا کسی غصے اور کینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں برے لفظ بول جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بعض لوگ صدمے اور افسوس کی وجہ سے برا لفظ بول جاتے ہیں، مثلاً کوئی نیک شخص یا کوئی بھی شخص فوت ہو جائے تو کہتے ہیں کہ جی اللہ کو بھی بڑی ضرورت ہے نیک لوگوں کی۔ اللہ ضرورتوں سے پاک ہے، ضرورت کا ہونا یہ ایک مجبوری ہے، اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، اور وہ مسبب الاسباب ہے۔ اس لیے کسی بھی موقع پر، خوشی ہو یا غمی کا موقع ہو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی لفظ بولتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، منافق اللہ کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم ہنس رہے تھے۔ ان سے پوچھو کیا اللہ اور اس کا رسول اور اس کی کتاب یہی تمہیں ملی ہے ہنسنے کے لیے؟ تم نے ان کا مقام اتنا چھوٹا سمجھا کہ تم ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہو اور ہنسی مذاق میں ان کی عزت اور احترام کا خیال نہیں رکھتے۔ تو یہ بات ہم سب کے لیے بھی ہے کہ ہم جب بھی کوئی بات اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں کریں تو بہت احتیاط کے ساتھ کریں۔ کسی بھی اسلامی شعار کا ہم مذاق نہ اڑائیں، کسی بھی اسلامی حکم پر عمل کرنے والے کا مذاق نہ اڑائیں۔ جب ہم اس کا مذاق اڑائیں گے تو اللہ کا اڑائیں گے۔ فرمایا کہ اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور ضرور ہر صورت اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ کر دے گا، بڑھا دے گا اس چیز کے بارے میں جو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کی ہے، طغیاناً و کفراً، سرکشی اور کفر میں، یعنی یہود و نصارہ اور اس طرح کے لوگ جو ان کی اطاعت کریں گے، جو اللہ اور اس کے رسول کا احترام نہیں کریں گے، وہ سرکشی اور کفر میں بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ ولا یزیدن، اور اللہ تعالیٰ ضرور لازمی طور پر زیادہ کر دے گا، کثیر منہم، ان میں سے بہت سے لوگوں کو، یعنی جو توبہ نہیں کریں گے ان کو، اس چیز کے بارے میں جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اتری ہے، سرکشی اور کفر میں، یعنی یہ سرکشی اور کفر میں مسلمانوں کے بارے میں بڑھتے ہی چلے جائیں گے، کمی نہیں آئے گی اس میں، کیونکہ ان کے دل ہی صاف نہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص اپنے غلط فعل سے توبہ نہیں کرے گا تو وہ بھی گناہ اور کفر میں بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ،
اور ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑانے کا ایک بدلہ ان کو یہ ملا کہ ان کی آپس میں دشمنی اور بغض، غصہ، لڑائی جھگڑا یہ بڑھتا ہی چلا گیا اور قیامت تک بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ یعنی ایسے لوگوں کو دنیا میں یہ سزا بھی دی جاتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، دینی شعائر کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو یہ سزا بھی مل سکتی ہے کہ وہ آپس میں ہمیشہ دشمنی اور بغض کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، جب بھی انہوں نے جلائی آگ لڑائی کے لیے تو اللہ نے اس کو بجھا دیا۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ زمین میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہودیوں نے مسلمانوں کو لڑانے کی بہت کوششیں کی۔ مدینہ میں 2 قبیلے اوس اور خزرج، یہ پہلے بھی یہودیوں کی سازشوں کی زد میں تھے۔ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے ان میں لڑائیاں ہوتیں تو سالوں جاری رہتیں، جس سے یہودیوں کو بہت فائدہ پہنچتا۔ ایک طرف تو وہ اسلحہ بیچتے، دوسری طرف مجبور لوگوں کی مدد کر کے وہ ان کو اپنے غلام بنا لیتے تھے۔ لیکن اسلام کے آنے کے بعد اوس اور خزرج یہ دونوں بالکل یکجان ہو گئے، ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے لگے۔ یہودیوں کو یہ بات بالکل نہیں بھاتی تھی۔ ایک مرتبہ ان لوگوں نے پروگرام بنایا کہ اب جہاں کہیں اوس اور خزرج کو دیکھیں اکٹھا بیٹھے ہوئے تو ان کو ان کی پرانی لڑائیاں، جس طرح جنگ بعاث تھی اور اس طرح کی جنگوں کے جو شعر تھے، یعنی ان جنگوں کے جو شعری حالات تھے، حالات جو شعروں میں بیان کیے گئے تھے، وہ ان کے سامنے پڑھے جائیں، کیونکہ شعر سے انسان بھڑک اٹھتا ہے۔ تو ایسے ہی ہوا کہ ان لوگوں نے جب ان جنگوں کے بارے میں اوس اور خزرج کے محبت بھرے لوگوں کے سامنے ان شعروں کو پڑھا تو وہ لوگ اس قدر لڑائی کے لیے تیار ہو گئے کہ باقاعدہ انہوں نے ایک میدان کا انتخاب کر لیا کہ چلو وہاں نکل کے لڑ کے دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ملی تو آپ اتنی تیزی سے اٹھے کہ گرتے گرتے بچے، اور آپ نے جا کر لوگوں کو کہا کہ لوگو، کیا اللہ نے تمہیں دین کی نعمت سے نہیں نوازا؟ کیا تم لوگ جب آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے تو اللہ نے مجھے بھیج کر تم لوگوں کو جہنم سے نہیں بچایا؟ اس طرح آپ نے ان لوگوں کو ٹھنڈا کیا کہ وہ اپنے اس فعل پر شرمندہ ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے جنگ کی اس آگ کو بجھا دیا۔ اسی طرح بہت سے موقعوں پر ایسا ہوا۔ اب بھی دیکھیں کہ یہ سلسلہ جاری ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی یہودیوں کا ایسا منصوبہ ہوتا ہے جس میں مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کبھی بریلویوں کے علماء قتل کرا دیے جاتے ہیں، کبھی اہل حدیثوں کے، کبھی دیوبندیوں کے، کبھی شیعہ کی عبادت گاہوں پہ حملے، کبھی عیسائیوں کی عبادت گاہوں پہ حملے۔ مقصد پیچھے وہی ہے جو یہاں اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہ لڑائی کی آگ بجھاتے ہیں اور اللہ اس آگ کو یہ لڑائی کی آگ جلاتے ہیں اور اللہ اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یہ زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کو فساد پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ صلح اور صفائی کی فضا قائم فرما دیتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور اگر بے شک اہل کتاب ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا اور تقوی اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ تو ضرور ہم دور کر دیتے ان سے ان کی برائیوں کو، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اور ہم ان کو ضرور نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ اور اگر بے شک وہ تورات کو قائم کرتے اور انجیل کو قائم کرتے، یعنی ان کتابوں کو نافذ کر لیتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ اور ان تعلیمات کو نافذ کرتے جو اتاری گئی تھیں ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ ضرور وہ کھاتے اپنے اوپر سے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ اور اپنے پیروں کے نیچے سے، یعنی آسمان ان پر برکت بھری بارش اتارتا اور زمین ان کے اوپر طرح طرح کے خزانے اگا دیتی، اور یہ لوگ دولت سے مالا مال ہو جاتے۔ یعنی کس طرح سے؟ تورات اور انجیل کو قائم کرنے سے۔
یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی۔ نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد یہی چیز قرآن کے نفاذ میں رکھ دی گئی۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، یعنی ان کی طرف جو قرآن اترا ہے، اگر یہ اس قرآن کو نافذ کر دیں تو یہ آسمان کی برکتوں کو بھی لوٹیں اور زمین کی برکتوں کو بھی حاصل کریں۔ یہ چیز آج بھی ہمارے لیے ہے۔ آج بھی دیکھیں، جہاں کہیں تھوڑا سا اللہ کا دین نافذ ہے وہاں امن اور سکون ہے، اور جہاں زیادہ ہی گمراہی ہے وہاں طرح طرح کے عذابات ہیں۔ آج بھی اگر ہم قرآن مجید کو اپنے معاشرے میں اگر ہم اپنے گھروں میں نافذ کریں گے تو معاشرے میں خود ہی نافذ ہو جائے گا۔ کم از کم ہم اپنے اوپر، اپنے جسم کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر قرآن اور حدیث کو نافذ کریں، پھر اپنی اولاد پر کریں، تو انشاءاللہ معاشرہ خود ہی درست ہو جائے گا اور ہمارے اوپر یہ برکتیں اتریں گی۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اور حکومت کریں گے تو زمین کو عدل سے بھر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ زمین سے کہے گا کہ تو اپنے سارے خزانے نکال دو، آسمان سے کہے گا کہ ساری برکتیں انڈیل دو۔ آپ نے فرمایا کہ بکریوں کا، بھینسوں کا، جانوروں کا دودھ اتنا ہوگا کہ ایک بکری کا دودھ پوری فیملی پیٹ بھر کے پی لے گی۔ اتنا بڑا انار پیدا ہوگا کہ اس کے چھلکے سے چھتری کا فائدہ حاصل کیا جا سکے گا۔ اتنی برکتیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے نفاذ کی وجہ سے نازل کر دے گا، اور انشاءاللہ قیامت سے پہلے ایسا ہوگا۔ فرمایا منہم امت مقتصدۃ وکثیر منہم ساء ما یعملون، کہ ان میں سے ایک جماعت میانہ روی اختیار کرنے والی ہے، اور ان میں سے زیادہ لوگ ایسے ہیں ساء ما یعملون کہ ان کا عمل بہت ہی برا ہے، یعنی برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی جو یہودی اور عیسائی تھے، ان کی اکثریت نافرمان تھی، اور چند لوگ تھے جو میانہ روی اختیار کرنے والے تھے، اور بہت اچھے لوگ یہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم دنیا میں امن اور سکون چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے گھروں میں امن اور سکون چاہتے ہیں، اپنی جانوں میں امن اور سکون چاہتے ہیں، اگر ہمارا یہ دل چاہتا ہے کہ ہماری زندگی، ہماری اولادوں کی زندگی امن اور سکون سے گزر جائے، تو آئیے قرآن کو نافذ کریں۔ قرآن کے نفاذ میں زندگی پرمزہ ہے، پر لطف ہے، آسان ہے، مشکلات سے دور ہے، اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سبب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔